سب کا اتفاق ہے کہ یہ لفظ آمین قرآن پاک کا حصہ نہیں، لاکن یسن ختم صورت بھی، اور یہ مسنون ہے کہ صورت کو جب ختم کیا جائے تو اس میں آمین بھی آخر میں کہہ دیا جائے۔ اور اس پر انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علمانی جبریل آمین عند فراغی من قراءۃ الفاتحہ، کہ جب میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کو میں نے مکمل کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آمین کہنے کے بارے میں کہا۔ یہ قرآن پاک کا حصہ نہیں، اس لیے یہاں کسی قرآن مجید کے اندر آمین نہیں لکھا جاتا۔ جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن پاک میں نہیں لکھا جاتا، اسی طرح آمین بھی نہیں لکھا جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تو لکھا جاتا ہے کیونکہ وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، لیکن یہ آیت نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے، تفسیر غزالی میں ذکر کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ انہ کالختم علی الکتاب، کہ یہ جو آمین ہے یہ کتاب پر، خط پر مہر کی طرح ہے۔ کوئی تحریر ہو اور تحریر کے بعد مہر لگا دی جاتی ہے تو یہ ایسے ہی ہے آمین بھی۔ تو آمین یہ ہے فاتحہ، سورہ فاتحہ کی جو مہر ہے۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ آمین خاتم رب العالمین، یہ آمین رب العالمین کی مہر ہے۔ خاتمہ بہی دعا عبد ہی، اللہ رب العزت اس کے ساتھ اپنے بندے کی دعا پر مہر لگا دیتے ہیں۔ جب بندہ دعا مانگتا ہے اور اس میں آمین کہتا ہے تو وہ جو دعا اس نے مانگی ہوتی ہے اس پر اب مہر لگ جاتی ہے۔ تو جس طرح مہر جس پہ خط پہ لگ جائے یا کسی لفافہ پر لگ جائے تو اس کو کوئی دوسرا کھول نہیں سکتا، صرف وہی کھولے گا جس کی طرف اس کو بھیجا گیا ہے۔ یا جس تحریر کے بعد مہر لگا دی جائے تو اس میں مزید اضافہ نہیں کیا جاتا، اپنی طرف سے کوئی شے اور وہ نہیں لکھی جاتی۔ اسی طرح یہ سورہ فاتحہ کو جب پڑھ لیتے ہیں اور اس کے پڑھنے کے بعد اس میں دعائیں ہیں، جیسا کہ ابتدا میں بتایا تھا کہ ایک اس کا نام وہ سورۃ الدعاء بھی ہے۔ تو اس کے اندر طریقہ بتایا گیا، پہلے حمد و ثنا کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، مدد مانگی جائے، اور ساتھ ہی دعا آخر میں 3 آیتیں جو ہیں وہ دعائیہ ہیں، دعا مانگی جاتی ہے رب کی بارگاہ میں۔ اور جب دعا مانگی جائے اس کے بعد آمین کہہ دیا جائے تو وہ دعا ضائع نہیں ہوتی۔ کسی بھی دعا کے بعد آپ آمین کہیں تو وہ ضائع نہیں ہوتی۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت ایسی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ یا تو قبول کرنا ایسے ہی ہے کہ جو اس نے مانگا وہ عطا کر دیا، اور یا پھر اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں اس پر، اجر و ثواب، یعنی اس کو اس کے متبادل کوئی چیز دے دیتے ہیں۔ یا پھر قیامت کے دن اللہ پاک اس بندے کو دعا جو مانگتا رہا دنیا میں، بار بار دعا مانگی، آمین بھی کہتا رہا، اور دنیا میں وہ چیز اسے نہ مل سکی، اللہ رب العزت اجر اور ثواب عطا کر دے گا۔ تو یہ ہے کہ حضرت مولا علی کا فرمان کہ یہ رب العالمین کی مہر ہے۔ اور پھر حضرت وہب وہ فرماتے ہیں کہ آمین کے اندر 4 حرف ہیں، الف ہے، میم ہے، یا اور نون، 4 حرف ہیں۔ اور جو آمین کہتے ہیں، آمین کہتے ہیں 4 فرشتے اللہ رب العزت وہ مقرر کر دیتے ہیں، اور 4 فرشتے اس کے لیے
دعائے مغفرت کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں جو آمین کہتے ہیں۔ اور تفسیر روح البیان کے اندر ہے دعا مانگنے والا، دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا دونوں ہی دعا میں شریک ہوتے ہیں۔ اب ہر بندہ تو وہ ساری دعائیں وہ نہیں مانگتا، ایک ہی بندہ دعا مانگ رہا ہے، لیکن جو اس پہ آمین کہتا رہتا ہے وہ بھی گویا کہ وہ سارے الفاظ اور دعا وہ بھی مانگ رہے ہیں، اس کی زبان سے بھی وہ سارے وہ کلمات ادا ہو رہے ہیں۔ علامہ آلوسی علیہ رحمہ تفسیر روح المعانی کے اندر وہ بھی یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ لیست من القرآن اجماعاً، سب کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہ آمین جو ہے یہ قرآن پاک کا حصہ نہیں۔ ولا وَإِذَا سُنَّ الْفَصْلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ السُّورَةِ بِسَكْتَةٍ لَطِيفَةٍ۔ انہوں نے مزید ایک بات یہ بھی لکھ دی ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ آمین کا قرآن نہ ہونا یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے، سب کا اتفاق ہے۔ اسی وجہ سے سنت طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد معمولی وقفہ اختیار کیا جائے اور تھوڑا سا وقفہ کر کے اس کے بعد آمین کہا جائے، ملایا نہ جائے، تاکہ فرق ہو جائے کہ یہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے۔ جب وَلَضَّالِّينَ کہہ لیں وقف کر کے پھر اس کے بعد آمین یہ کہا جائے۔ احناف کے ہاں، ہم حنفی مسلک کے ہیں، تو ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ ہر نمازی یہ تو ہے مطلقاً جب بھی سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے آخر میں آمین کہہ دیا جاتا ہے، اور یا دعا مانگی جائے تو اس میں آمین کہا جائے، لیکن یہ نماز کے اندر آمین کہنے کے حوالے سے وہ مسئلہ مختلف ہی ہے، اس میں اختلاف کیا جاتا ہے۔ تو ہم احناف کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ ہر نمازی وہ امام ہو یا مقتدی ہو یا وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، اور نماز ایسی ہو کہ جس میں اونچی آواز میں قرات ہوتی ہے یا ایسی نماز ہو کہ جس میں آہستہ آواز میں قرات کی جاتی ہے، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، ظہر عصر کی نماز جیسے، ہر نماز کے اندر آمین آہستہ کہی جائے، اونچی آواز میں نہیں۔ یہ ہمارا موقف ہے اور احناف کا موقف یہی ہے۔ اس مسئلے کو ذہن نشین کریں، اور ضرورت ہے کہ بعض جو ہیں وہ اونچی آواز میں کہتے ہیں، احادیث وہ بھی ملتی ہیں، لیکن ہم نے اپنے مذہب کے مطابق، مسلک کے مطابق جو ہمارے پاس دلائل ہیں وہ چند ایک ذکر کیے جائیں گے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو آمین ہم کہتے ہیں یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اور آہستہ آواز میں جو ہم کہتے ہیں یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، اور یہ عقلی دلائل سے ثابت ہے۔ اور باقی رہا کہ وہ جو اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں دلائل ان کے پاس بھی ہیں، تو دو تین ان کے اعتراضات ہوتے ہیں، ان کا بھی جواب وہ میں دوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک سے یہ ساری چیزیں ثابت ہیں، احادیث سے ثابت ہیں، عقلی دلائل سے ثابت ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت سورہ اعراف میں فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے رب سے مانگو، دعا کرو عاجزی کے ساتھ، اور خفیہ کا معنی ہے کہ آہستہ، چلا کر زور لگا کر بولنے کی بجائے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں دعا مانگو تم اپنے رب سے، تو کیسے مانگو؟ عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ۔ ایسے ہی اللہ رب العزت سورہ اعراف میں فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ۔ دون الجہری من القول کا معنی یہ ہے کہ اونچی آواز کے بغیر بلند بات نہ کی جائے، آہستہ آہستہ تو اپنے رب کا ذکر کر، تو یہ بھی ذکر ہے دعا، تو یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ آہستہ بولا جائے۔ ایسے ہی سورہ مریم میں اللہ رب العزت ابتدا میں فرماتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے کہ اذ نادا
ربہ نداء خفیہ کہ اس نے اپنے رب سے دعا کی، اور ندا کیسی؟ خفیہ کا معنی ہے آہستہ۔ یہ تو قرآن پاک کی آیتیں بتا رہی ہیں۔ اور آمین یہ بھی دعا ہے، آمین بھی دعا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ حضرت عطاء بن ابی رباح سے یہ نقل کرتے ہیں کہ آمین دعا، وہ فرماتے ہیں کہ آمین دعا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ذکر فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور دعا کیا مانگی؟ فرعون کے خلاف اور فرعونیوں کے خلاف دعا کی، اور اللہ رب العزت نے اس کے دعا کے ذکر کے بعد فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، کہ تمہاری دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ اب یہاں سے آمین کا دعا ہونا وہ ثابت ہوتا ہے۔ آمین یہ بھی دعا ہے۔ یہ ثابت کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس طرح کہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا دعاؤں کا، تو وہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ وقال موسیٰ ربنا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایک کا ذکر آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم۔ تو یہ دعائیں جو یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں، اس سے پہلی آیت میں وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے اللہ پاک نے یہ بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی۔ تو یہ دعا مانگنے والے تو ایک ہیں، لیکن اس سے اگلی آیت میں جب اللہ کریم نے قبولیت کی بشارت دی کہ دعا کو قبول کر لیا گیا ہے، تو وہاں پہ فرمایا کہ قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا، تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے جو بھائی ہیں، دونوں کی طرف اضافت کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا، دونوں کی دعا، کما یہ تثنیہ کی ضمیر ہے، دو کے لیے خطاب دو کو کیا جا رہا ہے کہ تم دونوں کی دعا اللہ رب العزت نے قبول کر لی۔ تو اب سوال تو پیدا ہوتا ہے، دعا تو مانگنے والے ایک ہیں، اللہ رب العزت نے ہی اس سے پہلی آیت میں ایک ہی کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یوں دعا مانگی، تو پھر یہاں پہ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ کیسے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کا یہ قول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دعا مانگ رہے تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام اس وقت آمین کہہ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اس کا ذکر اللہ پاک نے کر دیا، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام اگرچہ وہ دعا نہیں مانگ رہے تھے ان لفظوں کے ساتھ، کلمات کے ساتھ، لیکن وہ آمین کہہ رہے تھے۔ تو آمین کہنا یہ بھی دعا ہی ہے، اس لیے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے کلمات کو بھی دعا کہا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے آمین کہنے کو بھی دعا کہا، اس لیے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ گویا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا آمین کہنا وہ رب کے ہاں دعا ہے۔ ساری اس گفتگو کا حاصل وہ یہ ہے کہ آمین دعا ہے، اور ہر دعا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ آہستہ ہو۔ ہر دعا، جو بھی دعا ہو، اس میں بہتر یہ ہے کہ آہستہ وہ دعا مانگی جائے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ منطق کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ آمین جب دعا ہے، اور دعا
اس کے لیے یہ ہے کہ بہتر آہستہ مانگی جائے، تو آمین بھی آہستہ کہنی چاہیے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہ ہماری دلیل بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھا، یہ بات بھی ذہن میں رکھتے جائیں، جو ہماری احادیث تائید کے لیے ہیں ان میں نماز کا ذکر کسی نہ کسی طرح مل رہے، لیکن وہ جو دوسری حدیثیں بیان کرتے ہیں جن میں اونچی آواز میں کا ذکر آتا ہے، ان میں صراحتاً نماز کا ذکر نہیں آ رہا، وہ مطلقاً ہے، تو وہ نماز سے ہٹ کر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ امام کا لفظ ہے اس حدیث پاک کے اندر، یہ نوٹ کریں کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو فرمایا تم کہو آمین، تم کہو آمین۔ اور اگلے الفاظ وہ یہ ہیں، نبی پاک نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اور جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا، اس کی بخشش ہو گئی، اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ یہاں صغیرہ گناہ ہی مراد ہیں، لیکن فرمایا کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ کس کے گناہ؟ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا۔ اب یہ حدیث پاک ذہن میں رکھیں، اس سے دو مسئلے جو ہیں وہ واضح ہو رہے ہیں۔ کون کون سے؟ ہمارے عقیدے کے مطابق وہ دو مسئلے کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ مقتدی جو ہے وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ یہ دوسرا ایک مسئلہ بھی اسی سے نکل رہا ہے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ وہ کیسے؟ یہ مسئلہ یہاں سے معلوم ہو رہا ہے اس حدیث پاک سے، اس میں یہ تو نہیں فرمایا گیا کہ فاتحہ نہ پڑھو یا مقتدی جو ہیں وہ فاتحہ نہ پڑھیں۔ یہ کیسے سمجھ آیا؟ وہ اس طرح کہ اگر مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے، اور اس کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے حدیث پاک کے اندر کہ اذا قلتم ولا الضالین، جب تم کہو کہہ لو ولا الضالین، تو فقولوا آمین، تو تم پھر کہو آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے کہ جب تم کہہ لو ولا الضالین تو کہو آمین، بلکہ فرمایا جب امام کہے ولا الضالین تو تم کہو آمین۔ یہ مسئلہ ایک تو یہ واضح ہو گیا کہ امام نے پڑھنی ہے، قرات کرنی ہے، سورہ فاتحہ بھی امام نے پڑھنی ہے، مقتدی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ یہ مسئلہ بھی یہاں سے معلوم ہو گیا۔ اور کسی حدیث پاک میں یہ نہیں آیا کہ نبی پاک نے فرمایا ہو کہ جب تم کہہ لو ولا الضالین تو یہ بھی کہو آمین۔ اور دوسری بات کیا؟ اچھا، یہ اب سورہ فاتحہ پڑھنا کس کا کام ہے؟ یہ صرف امام کا کام ہے کہ امام ہی سورہ فاتحہ پڑھے گا، لیکن مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، البتہ آمین وہ کہے گا۔ دوسرا مسئلہ جو اس حدیث پاک سے واضح ہوتا ہے وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ آمین جو ہے وہ آہستہ آواز میں کہنی چاہیے، زور سے نہیں۔ آہستہ آواز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خود کو بھی آواز نہ آئے۔ اگر خود کو آواز آ گئی ہے یا ساتھ والے نے سن بھی لیا ہے تو اس میں حرج نہیں، اس کو آہستہ ہی کہتے ہیں۔ لیکن زور لگانا اور ساری مسجد کے اندر گونج آ جائے تو وہ اونچی آواز میں کہنا مراد ہے، وہ نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آہستہ آواز سے آمین کہنا چاہیے۔ اور وہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا، اس کی بخشش ہو گئی، اس کے گناہ بخشے گئے۔ اب فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، یہ بھی واضح ہو رہا ہے، اور حدیث میں یہ باتیں ملتی ہیں۔ جب بندہ دعا کرتا ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، حدیث پاک بعد میں ذکر کروں گا۔
تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اب فرشتے جب آمین کہتے ہیں تو ہم میں سے کوئی ہے کہ جس کو آواز آتی ہو، جو سنتا ہو، جسے پتہ چلتا ہو کہ یہ فرشتے نے آمین کہہ دی؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی اگر آہستہ آواز میں ہی آمین کہیں گے تو وہ موافق ہوگی فرشتوں کے، تو جو موافق ہوگی اس کی بخشش، گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اچھا، امام بخاری نے اس حدیث پاک پہ جو باب اوپر بند ہے، وہ باب کا عنوان کیا ہے؟ وہ ہے باب جہر الامام بالتامین۔ وہ چونکہ شافعی مسلک کے ہیں تو باب انہوں نے اوپر باندھ دیا ہے کہ باب امام کے آمین اونچا کہنے کا، آمین کو اونچا کہنے، امام آمین کو اونچا کہے، اس کا باب۔ لیکن نیچے جو حدیث پاک ہے اس کے اندر ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس سے یہ معنی ہو کہ بلند آواز سے آمین کہنا۔ اس حدیث پاک کے اندر وہ چیز ہے نہیں، لیکن باب انہوں نے ایک باندھ دی ہے۔ ہر صورت ہر بندے سے کوئی نہ کوئی اپنی اپنی سوچ سمجھ ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ ذکر کر دیا۔ ایک حدیث پاک تو یہ ذہن میں رکھیں ہماری دلیل کے طور پہ، دو تین ہی حدیثیں بیان کروں گا۔ دوسری حدیث پاک ابو داود اور سنن ترمذی کی حدیث ہے، یہ بھی سیاستہ کی دونوں کتابیں ہیں، ابو داود، سنن ابی داود اور سنن ترمذی۔ ان دونوں نے ہی، امام ترمذی نے بھی، امام ابو داود نے بھی، اپنی اپنی سنن کے اندر حضرت وائل بن حجر سے روایت کی ہے۔ اور کیا روایت کیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں، حضرت وائل بن حجر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، پھر اس کے بعد آپ نے کہا آمین، اس کے بعد آپ نے کہا آمین۔ آگے لفظ یہ ہے کہ خافض بہ صوتہ، آپ نے اپنی آواز کو پست رکھا، آپ نے اپنی آواز کو پست رکھا، یعنی آہستہ یہ کہا۔ اور حاکم نے مستدرک میں حضرت وائل سے روایت ایک کی ہے، یہی حضرت وائل جن کی روایت بیان کی ہے امام ابو داود نے بھی، امام ترمذی نے بھی۔ حاکم نے مستدرک کے اندر وائل بن حجر سے ہی روایت ذکر کی ہے، اور وہ یہ، اس میں ذکر نماز کا بھی ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا نا، جو ہمارے پاس احادیث ہیں ہم جن سے دلیل اخذ کرتے ہیں، ان میں نماز کا بھی کچھ نہ کچھ ذکر مل جاتا ہے۔ اب یہ ابو داود اور ترمذی کے اندر جو روایت ہے اس میں تو نہیں نماز کا ذکر، یہ ہے کہ نبی پاک نے جب یہ پڑھا تو آمین کہا اور آہستہ آواز میں کہا۔ لیکن حاکم نے مستدرک کے اندر انہی سے ہی، حضرت وائل بن حجر سے ہی جو روایت بیان کی ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے، حضرت وائل بن حجر نے نماز پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فلما بلغ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے اور آپ نے یہ پڑھا تو قال آمین، آپ نے کہا آمین۔ اور وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ، ساتھ ہی انہوں نے بھی یہ ذکر کیا کہ اپنی آواز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خفی رکھا۔ اخفا، یہ خفی اور جہر یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ جہر اونچے کو کہتے ہیں، خفی آہستہ کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جہر کو بھی اور خفی کو بھی، جو ظاہر ہو، جو اونچی آواز ہو اس کو بھی جانتا ہے، جو مخفی ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ دو چیزیں متضاد ہیں۔ اس حدیث پاک کے اندر اخفا بہا صوتہ کے لفظ ہیں کہ آپ نے اپنی آواز کو خفی رکھا، آہستہ رکھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آمین کو آہستہ کہنا، اس کے اندر حکم نہیں، یہ نبی پاک کا ایک اپنا عمل ہے، جو نبی پاک نے ایک کام کیے ہے اس کو روایت کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں حضرت وائل بن حجر، اور جو نبی پاک کا اپنا ایک کام ہے جو آپ کر رہے ہیں اس کو ہم کہیں گے یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ تو سنت یہ ہے آہستہ آواز میں آمین کہنا۔ اور وہ جو پہلے حدیث بیان کی ہے اس میں نبی پاک کا حکم ہے کہ
جب امام ایسے کرے تو تم ایسے کرو، اس میں حکم بھی آ گیا، دونوں چیزیں ہو گئیں نا، حکم بھی آ گیا اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی ہے۔ اب تیسری ایک دلیل وہ ذکر کر دیتا ہوں، نسائی شریف، یہ بھی سیاستہ کی کتاب ہے، نسائی شریف سنن نسائی کے اندر یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قال الامام ولا الضالین، اب اس میں بھی امام کا ذکر آ رہا ہے، نماز کا ذکر ہو رہا ہے، اذا قال الامام، جب امام کہے، ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم کہو آمین، فإن الامام یقولها، اس میں ایک یہ جو جملہ ہے نا، اس پہ غور کرنے والے بات ہے، یہ ایسا جملہ ہے کہ اس سے بھی ایک مسئلہ واضح ہو رہا ہے، فإن الامام یقولها، کیونکہ بے شک امام جو ہے وہ یہ کہتا ہے، امام یہ کہتا ہے، نبی پاک فرما رہے ہیں جب امام کہے ولا الضالین تو تم کہو آمین، کیونکہ امام بھی یہ کہتا ہے، یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ امام بھی یہ کہتا ہے، یہ اسی لیے بتانے کی ضرورت ہے کہ امام کی آواز تو نہیں جا رہی پیچھے، کہ اونچی آواز میں اگر امام کہے آمین تو پھر تو سارے سن لیں، ان کو پتہ ہو کہ امام کہہ رہے ہیں، تو یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ امام بھی کہتا ہے، تو یہ اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم کو تو آواز نہیں آتی نا، تم تو اتنا ہی سنتے ہو کہ امام نے کہہ دیا ہے ولا الضالین، لیکن ساتھ ہی بتا بھی دیا امام بھی یہ کہتا ہے تم بھی کہو، تو امام کیسے کہتا ہے آہستہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے امام آہستہ کہے اور مقتدی اونچی آواز میں کہے، موافقت تو نہ ہوئی، امام کی اقتداء کرنی ہے، یہ تو ہو جاتا ہے امام اونچی آواز میں پڑھ رہا ہے، سورت تلاوت کر رہے ہیں، لیکن مقتدی آہستہ خاموشی اختیار کریں، سنیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ امام جو ہے وہ آہستہ آواز میں پڑھ رہا ہو اور مقتدی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیں، الٹ چلیں، تو یہ مسئلہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ جب امام آہستہ کہہ رہے ہیں، یہ جملہ بتا رہا ہے، امام آمین کہتا ہے اور آہستہ کہتا ہے، کیونکہ اونچا اگر کہتا تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ صراحتاً دلالت اشارہ اس بات کی طرف ہی ہو رہا ہے کہ امام جو ہے وہ آہستہ آواز میں وہ آمین کہتا ہے، اور جب امام آہستہ آواز میں کہتا ہے تو ہمیں کیا ہے کہ ہم اونچی آواز میں کہیں، ہمیں بھی چاہیے امام کی موافقت کرتے ہوئے آہستہ آواز میں آمین کہیں۔ فہاوی شریف شرح معانی الآثار، اس کے اندر روایت ہے حضرت وائل سے، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ کانا عمر و علی رضی اللہ عنہما لا یجہران ببسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتامین، وہ فرماتے ہیں حضرت وائلی، جو روایتیں پہلے آ چکی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے حضرت عمر اور حضرت علی جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی اونچا نہیں پڑھتے تھے اور آمین کہنے کو بھی اونچا نہیں کرتے تھے، یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے نا، اور بعد میں آمین کا ہی کہی جاتی ہے، تو وہ فرما رہے ہیں حضرت وائل، وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی وہ اونچی آواز میں نہیں پڑھتے تھے، تو یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ نبی پاک کی مخالفت کریں؟ اب یہ ماننا پڑے گا، اگر کئی حدیثوں کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ امام جو ہے کہ وہ اونچی آواز میں یہ آمین کہے یا مقتدی اونچی آواز میں کہیں، تو ان کا یہ کہنا وہ مناسب نہیں ہے، اونچی آواز میں کہنا وہ ٹھیک نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ امام کے بارے جو حکم دیا ہے، مقتدی کے بارے بھی اسی طرح کا ہی حکم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا صحابہ کرام نے بھی وہی کام کیا ہے۔ اگر کسی حدیث کے اندر وہ بات مل جائے، اور ہیں وہ حدیثیں کہ اونچی آواز میں کہا، تو پھر یہ جو دلیلیں ہیں نا کہ حضرت عمر اور حضرت علی وہ آہستہ پڑھتے تھے، یہ دلیلیں اس بات کی ہیں کہ وہ پہلا حکم پھر منسوخ ہو گیا، اگر پہلے تھا بھی اونچی آواز میں آمین کہنا تو وہ منسوخ ہو گیا، کیونکہ صحابہ کرام مخالفت نہیں کر سکتے،
اللہ کے رسول کے حکم کی، تو جب صحابہ کرام وہ آہستہ آواز میں یہ باتیں کر رہے ہیں، اور یہ الفاظ ہیں کانا عمر و علی رضی اللہ عنہما لا یجہرانی، یعنی ایک دن کی بات نہیں، یہ دوام اور استمرار کا اس میں معنی آتا ہے کہ وہ اونچا نہیں کیا کرتے تھے، یعنی ان کی ایک روٹین ہی یہ تھی، طریقہ ہی یہ تھا، وہ جب بھی نماز پڑھاتے تو اس میں اونچی آواز میں بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے تھے اور آمین بھی نہیں کہتے تھے۔ اور عقلی دلائل بھی ہیں، عقل کے حساب سے سوچیں تو یہ واضح بات ہوتی ہے کہ آمین آہستہ کہی جائے، وہ یہ کہ آمین قرآن پاک کی آیت نہیں، اور یہ قرآن پاک کا کلمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے قرآن پاک میں اس کو لکھا بھی نہیں گیا۔ یہ دلیل ہے کہ یہ قرآن پاک کا حصہ نہیں، بلکہ یہ دعا ہے اور اللہ کا یہ ذکر ہے۔ اب دیکھو کہ عقل یہ کہتی ہے کہ جس طرح ثنا سبحانک اللہم اور التحیات للہ والصلوات اور درود ابراہیمی اور اس کے بعد دعائیں جو منقول ہیں، وہ ساری دعائیں، اسی طرح دعائیں قنوت وغیرہ جو تو بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں نماز کے اندر، وہ اونچی آواز میں نہیں پڑھی جاتی، آہستہ آواز میں ہی ہوتی ہیں۔ تو جب باقی ساری دعائیں جو قرآن نہیں ان کو آہستہ آواز میں ہی پڑھا جاتا ہے، تو آمین بھی دعا ہے، اللہ کا ذکر ہے، تو اس کو بھی آہستہ ہی کہنا چاہیے، یہ عقل کہتی ہے۔ اور ابن عربی الفتوحات المکیہ میں فرماتے ہیں الفاتحہ تو کلام اللہ، کہ سورہ فاتحہ اللہ کا کلام ہے، وآمین کلام المخلوق، اور آمین جو ہے یہ مخلوق کا کلام ہے، فیجب الاخفاء بکلام المخلوق فرقا بینہما، وہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ اللہ کا کلام ہے اور آمین مخلوق کا کلام ہے، تو اب ضروری ہے کہ مخلوق کے کلام کو آہستہ ادا کیا جائے تاکہ فرق ہو جائے اللہ کے کلام میں اور بندے کے کلام میں، مخلوق کے کلام میں فرق کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سب کا اتفاق ہے وہ قرآن پاک کی آیت نہیں، وہ بھی آہستہ پڑھی جاتی ہے، اسی طرح یہ بھی قرآن پاک کی آیت نہیں، اس کو بھی آہستہ پڑھنا چاہیے۔ اب جو غیر مقلد ہیں ان کے جو دلائل ہیں اور وہ جو اعتراض کرتے ہیں، دو تین اعتراضات کا جواب کو ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے حضرت وائل بن حجر سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور آپ نے کہا آمین، ومد بہا صوتہ، ومد بہا صوتہ، وہ لوگ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ نبی پاک نے آمین کہا اور اپنی آواز کو اونچا کیا، مدہ کا معنی وہ اونچا کرنا کا معنی کرتے ہیں، اونچا کیا، حالانکہ مدہ یا مدو کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، کھینچنا، تو مدہ بھی صوتہ کا معنی تو یہ بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو کھینچا، یعنی آمین کا لفظ جو ہے اس میں الف کو کھینچ کے قصر کے ساتھ نہیں پڑھا، کریم کے وزن پہ امین نہیں پڑھا، بلکہ آپ نے اس کو فاعل کے وزن پر آمین پڑھا، آمین، الف کو کھینچ کے آپ نے پڑھا، یہ اس کا معنی تو بنتا ہے مدہ بہا صوتہ۔ لیکن وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جہاں اس حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ مدہ بہا صوتہ، لہذا پتہ چلا کہ اونچی آواز میں آمین کہنا یہ ہے سنت، تو اس کا جواب وہ یہی ہے کہ مد کا جو مقابل ہوتا ہے نا وہ ہے قصر، قصر ہوتا ہے چھوٹا کرنا اور مد ہوتا ہے بڑا کرنا، کھینچنا، یہ اس کا مقابل ہے۔ جہر وہ معنی کرتے ہیں آہستہ کا، تو آہستہ کا مقابلہ جو ہے وہ تو جہرہ سے ہوتا ہے، یہاں یہ لفظ نہیں ہے کہ جہرہ بہا صوتہ، نبی پاک نے آمین کہا اور اپنی آواز کو اونچا کیا، جہرہ کا لفظ نہیں ہے بلکہ مدہ کا لفظ ہے، اور اس کا معنی وہ بتا دیا، وہ یہ ہے آمین، آپ نے کہا امین نہیں کہا۔
دوسرا وہ اعتراض پھر کرتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ جو حوالہ وہ دیتے ہیں یہ حدیث پاک، اس کے اندر نماز کا ذکر نہیں، نماز کا ذکر نہیں ہے. بس اس میں وہ جو ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اس میں اتنا ہے کہ حضرت وائل کہتے ہیں میں نے نبی پاک کو سنا جب آپ نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو آپ نے کہا آمین اور مدہ بہا صوتہ ہوا، آگے یہ لفظ ہے. نماز کا حوالہ نہیں ہے یہاں پہ. اسی طرح دوسرا اعتراض وہ کرتے ہیں کہ سنن ابی داود کے اندر حدیث پاک ہے، وہ بھی حضرت وائل بن حجر سے ہی روایت ہے. وہ کیا روایت ہے؟ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین قال آمین، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ولا الضالین تو آپ کہا کرتے تھے آمین. ورفع بها صوته، اور اپنی آواز کو اونچا کرتے تھے. رافع کا لفظ ہے، اونچا کرتے تھے. یہ بھی حضرت وائلی سے روایت ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ بات واضح ہے کہ رافع کا معنی اونچا کرنا ہے، بلندی کو کہتے ہیں، تو آپ نے اونچا کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل حدیث وہی ہے، روایت جو ترمذی شریف کے اندر بیان ہو گئی حضرت وائل کی، یہ بھی حضرت وائل ہی کی ہے لیکن اصل الفاظ وہی ہیں. تو باقی اس کے اندر رافع کے لفظ آئے ہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ وہ یہ ہے اس کو روایت بالمعنی کہتے ہیں کہ کوئی راوی جو ہوتا ہے نا بیان کرنے والا، وہ اپنی طرف سے اس کا ایک مفہوم بیان کرتا ہے. تو اس نے عربی کے اندر یہ کسی راوی نے مفہوم بیان کیا ہے، یعنی وہ اس نے سنا تو اپنے استاد سے یہی تھا کہ نبی پاک نے فرمایا مدہ بہا صوتہ، لیکن ایک راوی نے سمجھا مدہ کا معنی ہے جیسے اہل حدیث سمجھ لیتے ہیں اس کا معنی ہے اونچا کیا، ایسے کسی راوی نے سمجھ لیا اس کا معنی ہے اونچا کیا، تو انہوں نے اپنے لفظوں میں یہ معنی خود اپنی طرف سے یہ لکھا کہ رفع بہا صوتہ، نبی پاک نے اونچا کیا. حالانکہ یہ معنی سمجھنے میں غلطی ہے، یہ روایت بالمعنی ہوتی ہے. اصل روایت وہی ہے جو پہلے ذکر ہو چکی، اور اس کے اندر مدہ کا لفظ ہے، اور اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اونچا کیا، بلکہ اس کا معنی ہے کہ الف کو کھینچ کے آمین آپ نے کہا. اسی طرح اس کے اندر نماز کا ذکر نہیں، اور نماز کے علاوہ ممکن ہے کہ یہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو. اور آمین اونچا کہنا اور آمین آہستہ کہنا دونوں کے بارے حدیثیں تو ہیں، لیکن احادیث میں ہے تعارض. یہ دو چیزیں ظاہر متعارض ہیں. اگر اونچا کوئی پڑھے کہے آمین تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آہستہ کہا، اگر کوئی آہستہ کہے تو یہ نہیں کہہ سکتے اس نے اونچا کہا. اب دو طرح کی حدیثیں آ گئیں، ان میں ہے تعارض، اور جب تعارض ہو گیا تو اب ہم نے دیکھنا ہے ان میں سے کن حدیثوں پر ہم عمل کریں. اب ہم نے دیکھا کہ جو ہیں جار والی حدیثیں جن میں اونچی آواز میں کہنے کا ذکر ہے آمین، وہ ہیں قرآن پاک کے خلاف، قرآن پاک کے خلاف، لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے. اور جو حدیثیں جن میں یہ چیز ملتی ہے کہ آہستہ آواز میں آمین کہا جائے وہ قرآن پاک کے مطابق ہیں، اوفق بالقرآن ہیں، لہذا چاہیے کہ ان پہ عمل کر لیا جائے. یہ ایک صورت ہے. اسی طرح تیسرا اعتراض ان کی طرف سے وہ یہ ہوتا ہے کہ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے، اب اس میں بھی دیکھیں نماز کا ذکر نہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تو آمین کہتے، حتیٰ یسمعها اہل الصف الاول، حتیٰ کہ اس آمین کہنے کو پہلی صف والے سن لیتے. یہ ان کی دلیل ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، پہلی صف والے جو یعنی قریب ہوتے وہ سن لیتے. فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدِ، پھر اس سے مسجد گونج اٹھتی. گونج اٹھتی کا کیا مطلب؟ کہ وہ پیچھے والے سارے سن کر باقی بھی وہ اونچی آواز میں کہتے آمین، تو ایک گونج پیدا ہوتی، مسجد گونج جاتی. فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدِ،
یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر واضح آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تو پہلی صف والے سن لیتے تھے، اور یہ بات بھی آتی ہے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی. تو دونوں باتیں ہو گئی، امام بھی اونچی آواز میں کہتے ہیں اور مقتدی بھی اونچی آواز میں. اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ پوری حدیث وہ بیان نہیں کر رہے، پوری حدیث وہ بیان نہیں کر رہے. اس سے پہلے جو حصہ ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. پہلے حصہ وہ یہ ہے، اس حدیث پاک کی ابتدا وہ یہ ہے، ان ابی ہریرہ تھا قال ترک الناس التامین وکان رسول اللہ، آگے اسی طرح بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دیا جبکہ رسول اللہ ایسے کرتے تھے. وہ اگلی بات ہے. تو جب انہوں نے چھوڑ دیا، یہ تو ہماری دلیل ہے کہ جب چھوڑ دیا صحابہ کرام نے، لوگ کہتے تھے وہ پہلے کی بات ہے، لیکن اس حدیث پاک کے اندر تو یہ آ رہا ہے انہوں نے چھوڑ دیا. اور صحابہ کرام وہ ایسے اپنی طرف سے نہیں چھوڑ سکتے، ان کا چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پہلا حکم پھر منسوخ ہو گیا. اب حکم یہی ہے کہ اونچی آواز میں اس کو نہ پڑھا جائے. یہ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھتے ہی نہیں، پڑھتے تو ہیں لیکن اونچی آواز میں کہنا چھوڑ دیا، یہ مراد ہے. تو یہ ایک جواب ہے. اور دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے نا، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، مشاہدے کے بھی خلاف ہے. وہ اس طرح کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مسجد جو تھی وہ چھپر ہی تھا، کھجور کی شاخیں وغیرہ اوپر تھیں. اس کے اندر اگر کوئی بولے، بلکہ سارے بھی بولیں، تو گونج پیدا نہیں ہوتی. گونج پیدا وہ ہوتی ہے گنبد نما کوئی چیز ہو، اس کے اندر بولیں تو گونج ہوتی ہے. تو اب وہ سارے بولیں بھی تو پھر بھی گونج تو نہیں ہوتی. لیکن وہ فرما رہے ہیں، روایت کے اندر آ رہا ہے کہ گونج پیدا ہوتی. تو یہ مشاہدے کے بعد خلاف ہے. اسی طرح یہ حدیث پاک قرآن پاک کے بھی خلاف جا رہی ہے. وہ کس طرح؟ اب اس حدیث پاک کو ہم اس لیے چھوڑ دیں گے، قرآن پاک کے خلاف کس طرح جا رہی ہے یہ کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے صحابہ کرام کو کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اونچی آواز میں، نبی پاک کی آواز سے اونچی آواز میں تم بات بھی نہ کرو. اللہ کریم تو سختی سے منع کر رہے ہیں، اونچی آواز میں نہ بولو. اور ساتھ ہی یہ کہ تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. تو اس آیت کے ہوتے ہوئے بلا صحابہ کرام یہ کام کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے تو سارے اکٹھے اونچی آواز میں بولتے اور گونج پیدا ہوتی. تو یہ حدیث چونکہ قرآن پاک کے خلاف ہے، اس لیے اس میں تعویل کرنا پڑے گی، کوئی نہ کوئی تعویل کرنا پڑے گی. یہ تو حدیث کی بات ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے، قرآن پہ عمل اس کو ہم مقدم رکھیں گے. حتیٰ کہ قرآن پاک کے اندر یہ ایسی آیتیں کئی آ جاتی ہیں کہ جن کا وہ ایسی ہے کہ سری وہ ہماری مشاہدے کے یا عقل کے وہ خلاف ہوتی ہے بات، تو اس میں ہم تعویل کرتے ہیں. ایسے ہی نہیں کہ اسی طرح ہم کہہ دیں بس ٹھیک ہے. ایسے مثال کے طور پہ متشابہات آیتیں ہیں تو ہم ان کا معنی نہیں کرتے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یہ معنی نہیں کرتے اللہ کا چہرہ. ید اللہ فوق ایدیہم، ہم یہ معنی نہیں کرتے اس کا کہ اللہ کے وہ ہاتھ ہیں اور وہ ہم مانیں کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں اللہ کا بھی ہاتھ ہے، وہ ہم معنی نہیں کرتے. متشابہ کئی ایسے الفاظ ہیں تو اس میں ہم کوئی نہ کوئی تعویل کرتے ہیں، اس کا مطلب بیان کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے. تو جب خود قرآن پاک کے اندر ہی کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جو متشابہ ہیں تو ان میں بھی تعویل کی جاتی ہے. تو ایک حدیث پاک جب قرآن کے ایک خلاف بظاہر وہ نظر آ رہی ہے تو ہم اس حدیث پاک کو ترک کر دیں گے اور قرآن پاک کے حکم کو مقدم رکھیں گے. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی تعلیم کے لیے اونچی آواز میں کوئی چیز وہ بول دیا کرتے تھے. یہ ایک تعلیم کا حصہ ہوتا ہے. کسی کو سکھانا ہو، پڑھانا ہو تو پھر اونچی آواز میں بولنا پڑتا ہے.
اگر بولے ہی نہ اونچی آواز میں تو اگلے کو سمجھ کے آئے گی، پتہ کیسے چلے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہ تعلیم کی غرض سے وہ اخفاء کو جہر میں بدل دیا کرتے تھے. کئی صرف آمین کی بات ہی نہیں، اور بھی مسئلوں میں. صحیح مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ثنا میں جہر کیا. سبحانک اللہم جو ہے نا یہ آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق نے اونچی آواز میں پڑھ دی. تو وہ تعلیم کے لیے آپ نے کیا. ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری اور مسلم شریف کے اندر ہے کہ کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز کے اندر امام آہستہ آواز میں پڑھتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی وہ ظہر اور عصر کی نماز میں کوئی ایک آدھ آیت اونچی آواز میں بھی پڑھ دیا کرتے تھے. تھوڑی سی اونچی آواز میں بھی آپ پڑھ لیا کرتے تھے. اب اس سے یہ نہیں ہے کہ کہا جائے کہ بس اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر لیں. ظہر اور عصر کی نماز کے اندر قرات جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسے کر لیا کرتے ہیں. تو یہ بھی ہم کہیں گے کہ جو آمین کے بارے آتا ہے کہ اونچی آواز میں کہا تو وہ ممکن ہے آپ نے تعلیم کے لیے اونچی آواز میں بھی کہا ہو. تو بہر صورت یہ چند چیزیں تھیں. اب تلفظ اس کا کیا ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے. یہ دو طرح روایتیں ملتی ہیں اور دونوں طرح مستعمل ہیں، آمین بھی اور امین بھی. آمین، لیکن بہتر زیادہ وہ آمین ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک کا بھی ذکر کیا کہ جس میں ہے کہ نبی پاک نے آمین کہا مدہ بھی آج سعودہ ہو. لہذا آمین کہنا یہ زیادہ بہتر ہے. ویسے امین بھی کہہ سکتے ہیں. اور بعض لوگ وہ یہ بھی کہتے ہیں، منقول ہے بعض سے، آمین، جیسے یہ ہے نا الضالین، تو لام پر شد ہے، ایسے ہی میم پر شد ہے. آمین اس کا معنی قاصدین کا معنی ہوتا ہے، ارادہ کرنے والے. قرآن پاک کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ولا آمین البیت الحرام. تو آمین بعض نے یہ بھی کہا ہے، لیکن ہدایہ شریف کے اندر ہے کہ یہ جو شد لگا کے پڑھنا ہے نا، میم کے اوپر شد لگا کے پڑھنا، یہ بہت واضح غلطی ہے. یعنی ایسے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ غلطی ہے. اور یہ آمین یہ وقف ہم تو کرتے ہیں نا، لیکن اصل میں یہ آخر میں نون پہ کیا شے ہے، تو یہ مبنی ہے ضمہ پر، جیسے عینا اور کیفا، ایسی یہ اصل لفظ ہے آمینہ. اب اس میں اس کے معنی کیا ہے؟ آمین کا معنی یہ ہے اسم فعل، وہ عربی گرامر کے حساب سے ہوتا ہے اسم فعل. یعنی ہے تو یہ اسم، لیکن معنی اس کے اندر جو ہے وہ فعل والا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہم استجب. اس کا معنی یہ ہے اے اللہ قبول کر لے. اللہم استجب، اے اللہ قبول کر لے. یہ کس کا معنی ہے؟ آمین کا، اے اللہ قبول کر لے. اسی معنی کی تائید کے لیے علامہ بیضاوی علیہ رحمہ نے ایک اور روایت بھی پیش کی ہے، ذکر کی ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ام معناہ، اس کا معنی کیا ہے؟ آمین کا معنی کیا ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا معنی پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دیا، اس کا معنی ہے افعل. افعل یعنی اللہم افعل فعل الاستجابہ، اے اللہ قبول کر لے. اس کا معنی یہ قبولیت کا جو کام ہے وہ تو کر دے، قبولیت والا کام تو کر دے. یہ حضرت ابن عباس جو ہیں ان سے روایت ہے. تو یہ ملتا جلتا معنی ہے استجب کا اور افعل کا جو نبی پاک سے یہ ذکر کیا گیا. ایسے ہی ایک اس کا معنی علامہ جوہری نے بیان کیا ہے، اور وہ معنی کیا بیان کیا ہے؟ لے یکن کذالک، لے یکن کذالک. اس کا معنی یہ ہے کہ چاہیے کہ ایسے ہی ہو، چاہیے کہ ایسے ہی ہو. کیسے ہی ہو؟ یعنی جیسے میں نے دعا کی ہے، مولا جس طرح میں نے دعا مانگی ہے چاہیے کہ ایسے ہی ہو جائے. لے یکن کذالک ایک اس کا معنی علامہ جوہری نے یہ بیان کیا ہے. اسی طرح امام ترمذی علیہ رحمہ انہوں نے
اس کا معنی وہ یہ بیان کیا ہے آمین کا کہ لا تخیب رجاءنا، اے اللہ ہماری امیدوں پر پانی نہ پھیر دے، ہماری امیدوں کو خائب اور خاسر نہ کر، بلکہ ہماری مرادیں پوری کر دے، یہ اس کا معنی ہے۔ اسی طرح یہ بھی منقول ہے کہ آمین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو پھر تقدیر یوں ہوگی جب ہم کہتے ہیں آمین تو یہ یوں ہوگا جیسے کہا یا آمین، یہ یا حرف ندا کا حذف بھی ہو جاتا ہے، یا آمین۔ یا آمین کا مطلب یہ بنا کہ گویا کہ ہم یہ عرض کرتے ہیں یا اللہ، کہ آمین اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے تو یا اللہ، لیکن یہاں پہ پھر آگے مقدر ہوگا ایک حرف، وہ کیا؟ وہی استجب، اور آمین تو اللہ کا نام ہے تو اصل میں ہے یا آمین، یعنی یا اللہ استجب، اے اللہ قبول کر لے، یہ بھی معنی نقل کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں بھی بات کہتے ہیں کہ یہ معنی درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ توقیفی ہوتے ہیں، موقوف ہیں، ان ناموں میں یہ نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو الدرداء سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے پس پشت دعا کرتا ہے، عدم موجودگی میں دعا مانگتا ہے، تو وہ اللہ پاک قبول کر لیتے ہیں۔ سامنے تو ہر کوئی دعا کرتا ہے ایک دوسرے کے، لیکن پس پشت کہ وہ دیکھ نہیں رہا، سن نہیں رہا، اسے نہیں پتہ، اور کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے نا، دعائے خیر کی دعا کرتا ہے، تو اس کے پاس ایک کھڑا ہوا فرشتہ جو ہے وہ آمین کہتے ہیں، آمین، اور وہ فرشتہ اس دعا مانگنے والے کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ اس لیے آمین جب بھی دعا کی جائے تو اس میں آمین بھی کہنا چاہیے۔ اور آخری ایک حدیث پاک ذکر کر دیتا ہوں، سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یحسدکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی قول آمین فاکثروا من قول آمین۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہودی لوگ جو ہے نا وہ تم پہ بڑا حسد کرتے ہیں، پر جتنا زیادہ حسد وہ یہ آمین کہنے پر کرتے ہیں نا، اتنا زیادہ حسد اور کسی شے پہ نہیں کرتے۔ لہٰذا نبی پاک فرماتے ہیں تم آمین جو ہے نا وہ بہت زیادہ کیا کرو، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ آمین کہا کرو، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ اس سے جلتے ہیں، یہودی جس سے جلتے ہوں وہ کام ایمان والے جو ہیں ان کو زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے پاک پروردگار ہمارے اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، اور ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرما، اور رب العالمین ہم سب کے ظاہر